اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور 25 جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ہر 5 سال بعد پاکستان میں عام انتخابات ہوتے ہیں جس میں تمام تر سیاسی پارٹیاں اپنے نمائندوں کو کھڑا کرتی ہیں۔ 2002 کے بعد اب 2018 میں دینی جماعتوں کا اتحاد ایم ایم اے دوبارہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اور ایم ایم اے کی کینڈیڈیٹس مختلف پارٹیز کے ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹس جو مختلف پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اب واحد نشان کتاب کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ اسی حوالے سے ہم نے ایک پروگرام مرتب کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے ایم ایم اے لاؤنج۔ ایم ایم اے لاؤنج میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایم ایم اے سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے، الیکشن کے حوالے سے جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں ان سب سے، اور الیکشن کے اوپر جتنے بھی پروگرامات ہو رہے ہوں گے، الیکشن کے حوالے سے جو بھی سرگرمیاں ہوں گی ان تمام کا تعارف اور وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ تک ہم اس پلیٹ فارم سے پہنچائیں گے۔ ایم ایم اے لاؤنج کے اندر آج ہمارے مہمان ہیں جناب سید عبدالرشید صاحب۔ سید عبدالرشید صاحب کراچی کے علاقے لیاری سے تعلق رکھتے ہیں اور پی ایس 108 کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیاری میں پیدا ہونے والے سید عبدالرشید نے سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ وہ وقت جب دنیا لیاری گینگ وار اور پیپلز امن کمیٹی کے نام سے بھی ڈرتی تھی، سید عبدالرشید اس وقت بھی خدمت کی سیاست میں اور خدمت کے میدان میں کام کرتے رہے ہیں۔ حکومت نہ ہونے کے باوجود لیاری کے عوام کے دلوں میں راج کرنے والے سید عبدالرشید کراچی یونیورسٹی اور ایس ایم لاء کالج سے سیاسیات اور قانون کی ڈگری رکھتے ہیں اور آج ایم ایم اے لاؤنج میں ہمارے مہمان ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے سر ماشاءاللہ سے ایم ایم اے تشکیل پا چکی ہے اور الیکشن کی تاریخ میں اناؤنس ہو چکی ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں اس گہما گہمی کو؟ 5 سال بعد دوبارہ سے ایک نئی ایکٹیویٹی کا آغاز ہو جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حارث شکریہ، آپ نے جو ایم ایم اے کے اتحاد اور تشکیل سے متعلق یہ بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے لیے اللہ کا انعام ہے اور آج الحمدللہ پاکستان کی قوم متحد بھی ہے اور جس مقصد کے تحت متحد ہے اس پر ہمیں فخر ہے کہ ہم اسلام کی کڑی سے دوبارہ جڑیں اور انشاءاللہ یہ ایم ایم اے تحریک پاکستان کی جد و جہد کا ہی سنگ میل ثابت ہوگا۔ سر بچپن سے ہی سماجی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، کیا بچپن میں پتہ لگ گیا تھا کہ سیاستدان بننا ہے اور لیاری کے عوام کی خدمت کرنی ہے، جب بچپن سے ہی 15 سال 14 سال کی عمر سے آپ نے ایکٹیویٹیز شروع کر دی تھی؟ دیکھیں، لیاری کے اندر میری پیدائش بھی ہوئی اور آباء و اجداد بھی قیام پاکستان کے بعد سے لیاری میں ہی بس رہے ہیں اور لیاری ایک ایسی آبادی ہے کہ جہاں لوگ شیر و شکر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک رہتے ہیں، ایک اچھا سماجی معاشرہ ہے اور محرومیاں وہاں بہت زیادہ موجود ہیں اور ابتدا سے ہی موجود ہیں۔ کراچی کی سب سے قدیم آبادی ہونے کے باوجود بھی لوگ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، پرورش پائی، وہاں شروع سے اس بات کی تربیت دی گئی کہ لوگوں کے کام آنا جو ہے وہ نیکی ہے اور یہی ہمارے اسلام کا ایک مظہر اور تصویر بن کر آتا ہے کہ جو اخلاق اور اخلاقی رویے، تو الحمدللہ شروع سے ہی اس ماحول میں رہے کہ جس میں لوگوں کی خدمت کو اپنا اولین فرض بھی سمجھا اور اپنی زندگی کی مصروفیات میں ترجیح بھی رکھی۔ ابتدائی تعلیم میں نے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول غازی محمد بن قاسم آگرہ تاج سے حاصل کی۔ میٹرک کی تعلیم کے ساتھ ہی میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان سے جو ہے وہ منسلک ہو گیا۔ اچھا۔ اور الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے شخصیت کی تعمیر میں جو کردار ادا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے نظام تعلیم نے نہیں کیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو سیاست کا عنوان خدمت کے عنوان سے جڑا تو آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور متحدہ مجلس عمل نے لیاری میں میرا چناؤ کیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے کہ میں اس کی نمائندگی کے لیے عوام کے پاس حلقہ پی ایس 108 سے صوبائی اسمبلی کا امیدوار بن کے سامنے آیا۔ آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی پالیٹکس کا آغاز کر دیا تھا، جیسے آپ نے خود بتایا۔ لیاری کو بھٹو کا گڑھ سمجھا جاتا ہے لیکن آپ نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کا انتخاب کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، لیاری کو بھٹو کا گڑھ سمجھا جاتا تھا یہ بات درست ہے، اور بھٹو نے جو اپنی سیاست کا آغاز کیا اس نے سندھ کے اندر جو ہے وہ شہری علاقے کی سب سے پسماندہ بستی کا انتخاب کیا۔ ہماری سیاسی اور معاشرتی بدقسمتی ہے کہ جو چالاک سیاست دان ہوتے ہیں وہ لوگوں کی محرومیوں کا سودا کرتے ہیں
اور انہوں نے محرومیوں کا سودا کرنے کے لیے ہی لیاری کا انتخاب کیا تھا، لیکن ان کی سیاست تو چمک گئی، لیکن آج لوگ وہاں کے اسی طرح محروم ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی یہ ایک وہ تحریک تھی جو قیام پاکستان کے بعد سے ہی لیاری جیسی قدیم آبادی کے اندر اپنی جد و جہد کو جاری رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور دوسری طرف جماعت اسلامی تھی، تو لہٰذا سبزی خریدنے والا بھی اچھی چیز خریدتا ہے، تو یہ تو نظریات تھی، معاشرت تھی، سیاست تھی۔ تو جب میں نے موازنہ کیا تو میں اس بات پر یکسو ہوا کہ جس پر ہمارے والدین موجود تھے، جس پر خوبیاں موجود ہیں، اسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسلامی جمعیت طلبہ کی سرگرمیوں میں شریک ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر مختلف ادوار گزارتے ہوئے میں 1994 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں باقاعدہ شامل ہوا تھا۔ اور پھر مختلف چھوٹی بڑی ذمہ داریاں جمعیت نے جو منتقل کی، میرے اوپر لگائی، وہ ادا کی، اور اس کے بعد پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ اس لیاری کے ہی نوجوان کی حیثیت سے منتخب ہوا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے انٹرنیشنل فورمز میں پاکستان کے نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے پیش کیا، اور افسو کا میں اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل 2009 میں منتخب ہوا، اور 4 سال تک جو ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھاتا رہا۔ اسی طرح ایشیا ریجن کا میں صدر رہا افسو کا۔ IYF یہ ترکی حکومت نے جہاں طیب اردگان صاحب کی سربراہی میں ایک کونسل بنی، اس کے اندر شرکت کا اعزاز حاصل ہوا اور پاکستان کے نوجوانوں کی نمائندگی کی، اور اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل منتخب ہوا 2010 میں۔ اسی طرح جو ہے وہ پاکستان اسٹوڈنٹ کونسل کا صدر رہا، جس میں پاکستان کی 66 مختلف طلبہ تنظیمیں اور سماجی تنظیمیں موجود تھیں۔ اس کی ذمہ داری 4 سال تک نبھاتے رہا، اور اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ منتخب ہوا۔ بالکل اس بات کی جو ناقدین بھی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں کہ جمعیت نے اور جماعت نے معمولی سے کارکن کو اگر وہ محنت کرتا ہے تو ناظم اعلیٰ تک بنا دیتی ہے۔ 2002 میں جب MMA بنی تھی، اس وقت آپ طالب علم تھے غالباً، اس وقت آپ نے MMA کی سرگرمیوں میں کس طرح حصہ لیا تھا؟ غالباً عبدالستار اغوانی صاحب کی مہم تھی لیاری سے جو آپ نے لیڈ کی تھی اس وقت۔ عبدالستار اغوانی صاحب لیاری کے ہی باشندے تھے، اور الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز بھی اور فخر بھی ہے کہ جس طرح عبدالستار اغوانی صاحب نے لیاری سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور صرف ملکی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر خدمت کے اور ایک اچھی سیاست کے عنوان سے جانے گئے، اور جب ان کا جست خاکی اٹھا تو وہ 9 سال کراچی کے میئر بھی رہ چکے تھے، وہ ممبر قومی اسمبلی بھی موجود تھے اس وقت، لیکن اسی 2 کمرے کے میرا پیر کے علاقے موسیٰ لین سے جو ہے ان کا جست خاکی اٹھا۔ عبدالستار اغوانی صاحب سے خصوصی انسیت تھی، کیونکہ ہم ایک محلے ایک آبادی میں بسنے والے تھے، ہمارے والدین سے ان کے گھریلو مراسم تھے، ہمارا آنا جانا موجود تھا، اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ جماعت اسلامی جیسا نظریاتی رشتہ موجود تھا۔ جب متحدہ مجلس عمل نے ان کو اس وقت کی این 250 سے قومی اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا، تو اس وقت میں اسلامی جمعیت طلبہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا ذمہ دار تھا، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے متحدہ مجلس عمل کے لیے بحیثیت کارکن بھرپور جدوجہد 2002 میں کی، اور ہم نے متحدہ مجلس عمل کے امیدوار عبدالستار اغوانی کو اللہ کی مدد سے وہاں سے کامیاب بھی کروایا۔ تو جمعیت کا نوجوان ہو، اس میں جوش نہ ہو، جذبہ نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو کیا جذبہ تھا، کیا جوش تھا 2002 کے اندر جب آپ یہ مہم چلا رہے تھے اور لیڈ کر رہے تھے ان چیزوں کو؟ دیکھیں، میں نے جس طرح ابتدا میں بھی بات کی کہ محرک تو بہرحال وہ بنیادی چیز ہے جو قیام پاکستان کی جدوجہد اور نظریات ہیں۔ قیام پاکستان کے لیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اور عبدالستار اغوانی کو بھی اسی نعرے کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہتے تھے۔ لہٰذا تن من دھن مال جان جو لگایا جا سکتا تھا سب پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں سرخرو کیا۔ لیاری جیسا پسماندہ علاقہ، وہاں پہ عوام کی خدمت کرنا واقعی نظر آتا ہے کہ ہاں اگر وہاں کام کیا جائے تو اثر نظر آتا ہے۔ پیپلز پارٹی لیاری پہ کافی عرصے سے طرح سے قابض ہو چکی ہے، بار بار وہاں سے ووٹ لینا، لیکن وہاں پہ کام کوئی نہیں کرایا جاتا۔ آپ کی حکومت وہاں پہ نہیں تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جتنے کام سید عبدالرشید نے لیاری میں کرائے اتنے کام بھٹو نے پورے پاکستان میں نہیں کرائے ہوں گے۔
کوئی خاص وجہ تھی اور کیا کیا کام کرایا آپ لوگوں نے؟ تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا. اس میں دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو میں اس سے جزوی اختلاف رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے تھے، لیکن ووٹ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے ووٹ لیا اور اس کے بدلے میں ان کو جو ان کا سلوگن تھا، نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، تو اس کے بدلے میں انہوں نے کپڑے کے طور پہ کفن دیا ان کو، روٹی کی جگہ گولی کھانے کو اور منشیات پینے کے لیے دی، اور گھر کی جگہ مکان کی جگہ قبرستان آباد ہوئے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا یہ کارنامہ، سیاہ کارنامہ بیاں ہے، سامنے موجود ہے کہ کوئی 2000 کے لگ بھگ لوگ کراچی کی جیلوں میں لیاری کا نوجوان موجود ہے. اسی طرح لیاری کے اطراف کے قبرستانوں کے گورکن سے جا کے پوچھیں کہ گزشتہ قبرستان کی آبادی گزشتہ 10 سالوں میں کتنی رفتار سے بڑھی ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. اور اس کا امپیکٹ آپ کو بلدیاتی انتخابات جو گزشتہ گزرے ہیں اس میں نظر آئے گا کہ لیاری جہاں پر اس وقت بھی کوئی 7.5 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 22-23 ہزار ووٹ پورے بلدیاتی انتخاب میں ملے، اور پیپلز پارٹی کو تو مختلف علاقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ تک نہیں ملتے اب لیاری میں. جہاں تک لیاری کی خدمت کا تعلق ہے، تو لیاری کے لوگوں نے جب بھی جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، دینی جماعتوں پر اعتماد کیا، تو جماعت اسلامی نے خدمت کی. لیاری کی خدمت کا عنوان تو آج لیاری کے لوگ اگر پانی پی رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ نہیں ہے. یہ عبدالستار اغوانی جو میئر کراچی بنے، ان کے 2 پروجیکٹ جو پانی کے ہیں K1 اور K2 کے نام سے، یہ عبدالستار اغوانی کا کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج لیاری کے نلکوں میں کم زیادہ پانی آ رہا ہے. نعمت اللہ خان صاحب جب سٹی ناظم بنے تو 100 ملین گیلن کا منصوبہ K3 شروع کیا، اس میں 10 ملین گیلن پانی لیاری کے لیے مختص کیا. اسی طرح لیاری کچی آبادی تھی، اور وہاں سے جب ہمارے ایم پی اے بابو غلام حسین بلوچ صاحب ایم پی اے بنے اور عبدالستار اغوانی صاحب میئر تھے، تو 6 روپے گز کی ارزاں قیمت پہ پوری کچی آبادی کو لیز کروایا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لیاری جنرل ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن عبدالستار اغوانی نے اس کو بنایا. لیاری ایکسپریس وے کا خواب جو ہے وہ بے نظیر شہید کا تھا، لیکن لیاری ایکسپریس وے کا کارنامہ نعمت اللہ خان کے ہاتھوں مکمل ہوا. تو اس وقت لیاری کے فٹ بال گراؤنڈ ہوں، وہاں کی انجمنیں ہوں، وہاں کے باکسنگ کلب ہوں، وہاں کے اسکول کالج ہوں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا کسی نئے پروجیکٹ پہ. لیاری ڈگری کالج کے اوپر جو ہے بے نظیر شہید یونیورسٹی کا بورڈ لگانے کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے کوئی تعلیمی ترقی نہیں دی ہے، بلکہ نعمت اللہ خان نے جہاں کراچی کے اندر 24 کالجز بنائے تو اس میں 5 کالجز لیاری کے اندر بنا دیے. ایک تو جماعت اسلامی کی وہ خدمت جو عوامی مسائل کے ساتھ ہوتی ہے، سرکاری اختیار کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت اسلامی نے لیاری کے اندر وہ کی ہے، اور لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ جماعت اسلامی کے لوگ کرپٹ نہیں ہوتے. جماعت اسلامی کے لوگ جذبہ خدمت سے سرشار ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ گھڑی کی سوئی دیکھ کر نہیں چلتے، بلکہ دن ہو یا رات ہو وہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کرپشن نہیں کرتے. دوسری بات کہ بے اختیار ہوتے ہوئے جماعت اسلامی کی خدمات، تو اس وقت الحمدللہ ہمیں اس پر جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے اور ہمارے اسلاف نے بھی یہ سکھایا ہے. ہم جذبہ خدمت سے سرشار لوگ ہیں، ایک دیانتدار ٹیم کے ساتھ لیاری کے اندر موجود ہیں. گزشتہ 7-8 سالوں کی جو تباہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی نے لیاری کے اندر ایک مربوط منظم منصوبہ بنایا. ہم نے 4 بنیادی چیزوں کو لیاری کے اندر فوکس کیا جو انسان کی بنیادی نیڈز ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر پہلی تھی تعلیم، دوسری صحت، تیسری اسپورٹس اینڈ کلچر، اور چوتھا روزگار. ہم نے ان 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر لیاری کے لوگوں کی خدمت کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اس وقت ہیلتھ کے شعبے میں جماعت اسلامی نے، ویسے تو یعنی برسوں برس کی یہ داستان اور کہانی ہے، کس کو بتائے اور کس کو سنائے آدمی، لیکن میں آپ کو پچھلے 6 سالوں کے اعداد و شمار اگر بتاؤں تو 16 کروڑ 88 لاکھ روپے صرف جماعت اسلامی نے ہیلتھ کے ایک پروجیکٹ کے اوپر خرچ کیے جس کو سفید موتیا کہتے ہیں. کیونکہ سمندر سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ مرض بہت زیادہ تیزی سے لیاری کے اندر پھیلتا ہے، تو جماعت اسلامی نے اس کو فوکس کیا
اور فوکس کر کے اس کے اوپر کام شروع کیا. الحمدللہ اب لیاری کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سفید موتیے کا مریض نہیں ملتا. اس وقت ہمارے 4 آئی کلینک چل رہے ہیں اور ان 6 سالوں میں ہم نے 10,000 کے قریب لوگوں کے آپریشن کروائے ہیں اور بالکل مفت کروائے. ایک آپریشن کے اوپر 12,000 روپے کے اخراجات ہوتے ہیں. الحمدللہ لیاری کے لوگ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ خدمت کا سلسلہ. اس وقت لیاری کے اندر چھوٹے بڑے 7 میڈیکل سینٹر جماعت اسلامی کے چل رہے ہیں. اخلاص ویلفیئر کے نام سے ایک سوسائٹی کام کر رہی ہے, الخدمت کی سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں. 5 کلینک تو صرف آنکھوں کے امراض سے متعلق جماعت اسلامی نے بنائے. اسی طرح دانتوں کا ہاسپٹل لیاری کے اندر موجود ہے, لیبارٹری موجود ہے جماعت اسلامی کی. مختلف میڈیکل سینٹرز کے اندر اسپیشلسٹ بچوں سے متعلق اور جلد کے امراض سے متعلق اور دیگر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے متعلق ویکسین کا ایک پورا سلسلہ جماعت اسلامی نے دیا ہے تاکہ یہ جو ضرورت ہے بنیادی یہ کسی حد تک پہنچائی جائے اور اس کا کوئی حل پیش کیا جائے. اسی کے ساتھ دوسرا پروجیکٹ ہمارا تھا ایجوکیشن کے اندر, جہاں ہم نے ان نوجوانوں کے لیے تعلیم بالغان کے سینٹر بنائے کہ جو روزگار کے حصول کے لیے اپنی تعلیم کو ادھوری چھوڑ چکے. تو ہم نے ان کو میٹرک پرائیویٹ کرانے میں مدد فراہم کی اور یہ سلسلہ ہمارے سسٹم کے اندر جاری ہے. وہیں ہم نے اس لیاری کے اندر جو اس گینگ وار کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے. جب ہلاکتیں ہوئیں تو سہاگ بھی لٹے, بچے بھی پامال ہوئے. جماعت اسلامی نے اپنا آرفن پروجیکٹ لے کر کے آئی اور اس وقت 413 بچے لیاری کے آرفن پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے اور 3200 روپے ماہانہ کے حساب سے ہم ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے ان 6 سالوں میں 77 یتیم بچوں کو میٹرک کرا کر کے ان کی اعلیٰ تعلیم اور اگلی تعلیم کی طرف ان کو بڑھایا. ایجوکیشن شیلٹر ہوم ہم نے ابھی قائم کیا ہے نور محمد ویلیج کے اندر, جس میں اس وقت جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ طالب علم طلبہ اور طالبات موجود ہیں. وہ بچے جو اسکول جانے کے قابل نہیں ہیں, یعنی معذور ہیں یا پھر وہ کسی ورکشاپ میں یا کسی ضرورت کے تحت کہیں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے وہاں پر 3 گھنٹے کی ٹیوشن دینا شروع کی ہے اور 1 سال کا یہ کورس مکمل کرنے کے بعد ہم ان کو کسی جو ہے وہ اسکول میں داخل کروائیں گے. اسی طرح مختلف تعلیمی ادارے اور مدارسوں کی ایک پوری چین ہے جو جماعت اسلامی کے اپنے طور پر کام کر رہی ہے. اپنے اہل خیر سے ہم مدد لیتے ہیں, مالی تعاون لیتے ہیں اور عوام تک وہاں پہنچاتے ہیں. کوئی 500 کے قریب افراد گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ماہانہ راشن کا سلسلہ جماعت اسلامی کے تحت چل رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے چھوٹے بڑے پانی کے, یعنی ایک بنیادی ضرورت سی پینے کا صاف پانی. لیاری کے اندر سب سے زیادہ سول ہاسپٹل یا لیاری جنرل ہاسپٹل یا جناح ہاسپٹل میں رجسٹر کیسز کو جا کر کے دیکھیں تو ہیپیٹائٹس کے مریضوں کی تعداد کا ایک بڑا حصہ لیاری سے آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی موجود نہیں تھا. ہم نے الخدمت کے تعاون سے لیاری کے اندر 5 منرل فلٹر واٹر پلانٹ لگائے ہیں اور 1 روپے لیٹر کے حساب سے ہم پانی دے رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر 5 سے 6 ہزار گھرانے جو ہیں ہمارے اس سہولت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اسی طرح چھوٹے بڑے بہت سارے عنوانات ہیں. بیواؤں کی سلائی مشینوں کا سلسلہ ہے, بچوں کی جہیز کا معاملہ ہے, غریب اور نادار کی مدد ہے. تو اس کے اوپر جماعت اسلامی بغیر سرکاری سپورٹ کے کروڑوں روپے کے وسائل سالانہ لیاری کے اندر خرچ کر رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. آپ نے جتنی باتیں بتائی میں سنتا رہا, میں نے جان بوجھ کے نہیں روکا کیونکہ خدمت کی سیاست جو واقعی بولا جاتا ہے نا اس کا عملی جامع آپ نے باقاعدہ دکھا دیا, عملی منظر دکھا دیا کہ ہاں پچھلے 8 سال کے اندر ہم نے حکومت نہیں تھی لیکن ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. لیاری میں گینگ وار رہا, ڈکیت رہے, اسلحہ منشیات, نوجوانوں کو تباہ کر دیا گیا. آپریشن ہو چکا ہے کراچی میں, کافی حد تک سکون ہے. اب آگے الیکشن بھی آنے والے ہیں. سید عبدالرشید لیاری کو کہاں دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں حارث, میں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, جب گینگ وار بھی موجود تھی تو یہ گینگسٹرز کے بڑے نام گنے جاتے تھے اور لوگ ان سے خائف ہوتے تھے. الحمدللہ ہم اس بات کو بیان کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور ہم نے گینگسٹرز کو جا کر بھی قرآن کی دعوت پہنچائی. ہم نے ان کے نقائص ان کے سامنے پیش کیے. ہم نے ان کے درمیان جو ہرڈل ڈالا جا سکتا تھا سماجی معاشرے کی تعمیر کے لیے, مسائل کو روکنے کے لیے, وہ کردار ادا کرتے رہے. جب آپریشن شروع ہوا تو ہم محرومیوں کے دوران بھی ان حالات کے اندر بھی وہاں موجود رہے.
ہم ریلیف فراہم کرتے رہے، ہم کھانے پہنچاتے رہے، اور ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اچھا برا وقت رہتا ہے. لیکن یہ بہرحال باعث فخر ہے جماعت اسلامی کے کارکنان کے لیے کہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے مشکل وقت میں بھی لیاری کو نہیں چھوڑا اور وہاں موجود رہے. اب لیاری کے اندر امن قائم ہو گیا ہے، اور اس امن کے دوران بہرحال میں اس امن کو جزوی امن کہتا ہوں کہ اب یہ مکمل امن نہیں ہے. اس وقت بندوق کی نوک پر یہ امن قائم ہے، اور اس وقت اس سوسائٹی کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ان عناصر کی روک تھام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ لیاری کے اندر منشیات کا جو ایک بنا بنایا سسٹم ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف نوجوانوں کے روزگار کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت لیاری کے اندر میں یہ کہوں کہ مردم شماری میں سینسس میں تو کراچی کی ساری آبادی کا قتل کیا گیا ہے، اس طرح لیاری کی آبادی کا بھی قتل کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیاری 24-25 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی ہے، اور اس وقت لیاری کے اندر پڑھا لکھا اور ناخواندہ یہ دونوں نوجوان جو بے روزگار ہے اس وقت، اس کی تعداد لگ بھگ 3 سے 4 لاکھ ہے. اور یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو اعداد و شمار موجود ہیں. اس وقت 11-12 فٹ بال گراؤنڈ ہیں، گلی بازار چوراہے. آپ کو بڑی تعداد میں کام کے اوقات کی جو ٹائمنگ، یعنی صبح مارننگ ٹائمنگ میں بھی نوجوان گلیوں میں پھرتا نظر آتا ہے، گراؤنڈ میں بیٹھا نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کام نہیں ہے، اور یہی محرومیاں اور یہی فراغت ان کو غلط ٹریک پر لے جاتی ہے. ایم ایم اے کے پاس کیا منشور ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، ایم ایم اے بنیادی طور پر تو ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم اس لیے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں، اور ہم پاکستان کے آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ کریں. ہم ختم نبوت کے قانون کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. ہم ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن، بے انصافی اور سود کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اسی کے لیے دیکھیں مسائل بہت زیادہ ہیں. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کھیل کے میدان ویران ہیں، کھلاڑیوں کے پاس سہولیات موجود نہیں ہیں، نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، طالب علموں کے پاس کتاب نہیں ہے. مسائل کا ایک پورا ایک انبار لگا ہوا ہے. لیکن ان تمام مسائل سے نکلنے کا پہلا مسئلہ جو اس قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمانداری. جب تک دیندار اور ایماندار قیادت نہیں آئے گی، وہ عوام کے حقوق کا تحفظ بھی نہیں کر سکے گی اور حقوق حاصل بھی نہیں کر سکے گی. لوگوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ وہ چاہتے تو مسائل حل کرنا ہے لیکن توقعات بے ایمانوں سے وابستہ کرتے ہیں. اچھا، جیسے ایم ایم اے 2002 میں میں آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ایم ایم اے اس وقت ایک پورا مربوط پلان لے کر کے نکلی، اور صرف پلان نہیں ہے. ایم ایم اے کا یہ اعزاز ہے کہ ایم ایم اے کے پاس ایک دیانتدار ٹیم ہے. یعنی اگر میں صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوتا ہوں تو میں عبدالرشید صرف نہیں ہوں، میں اپنی ذات کا انجمن نہیں ہوں، بلکہ عبدالرشید کے پاس ایک بھرپور ٹیم ہے جو صلاحیت سے بھی مالا مال ہے اور ایمانداری کی دولت سے بھی. اسی طرح ایم ایم اے کی مجموعی ٹیم کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے پاس ایماندار لوگوں کی ٹیم ہے اور جو گراس روٹ لیول تک جاتی ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایماندار قیادت چننی چاہیے، اور یہ بھی مسئلہ ہے لیاری کے لوگوں کا کہ ان کے پاس ایماندار نمائندے نہیں. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے تو لیاری کا نہیں. ہاں، پورے پاکستان کی بات ٹھیک ہے. میں خصوصاً اس موقع پر، کیونکہ میں لیاری کے لوگوں سے اپیل اور درخواست کروں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ لیاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس ایماندار نمائندے نہیں ہوتے. پہلا مسئلہ تو آپ اس انتخاب کے ذریعے حل کریں کہ ایماندار نمائندے منتخب کر لیں. دوسرا، ہم نے جو پلان بنایا ہے، ایم ایم اے کا پورا منشور آ گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری کو بنیادی جن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے پرائمری ایجوکیشن کو مؤثر کرنا اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور کالجز کا جال بچھانا. ہم نے تعلیم کے میدان کے اندر یہ طے کیا ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ان حکومتوں نے این جی اوز کے حوالے کر دیا ہے. یعنی سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار کی جو اولادیں ہیں مختلف ناموں سے این جی اوز بنا رہی ہیں اور ہماری سرکاری املاک اور اسکول کو گود لے رہی ہیں، ہمارے وسائل لوٹ رہی ہیں. لہذا ہم جہاں اپنی املاک کو بچائیں گے، اپنے اسکولوں کو بچائیں گے، ہم وہیں پرائمری تعلیم کو مؤثر کر کے ٹیکنیکل کالجز اور انسٹیٹیوٹ کا جال بچھائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہنرمند تیار ہوں گے. روزگار کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک حل ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہمارا جو ہے اس وقت بے روزگاری کا ہے. سراج الحق صاحب اور متحدہ مجلس عمل نے تو پہلے یہ اعلان کیا ہے
کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو روزگار کا انتظام بھی کریں گے، لیکن اس روزگار کے ساتھ جب تک کوئی گریجویٹ موجود ہے اور اس کا روزگار نہیں ہے تو ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس بھی دیں گے. کوئی ہنرمند موجود ہے اور اس کا روزگار نہیں ہے تو ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس بھی دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. لاسٹ 2 سوال کروں گا تاکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے جلدی ان سوالوں کے جواب دیجیے گا، فوراً جواب دینا ہے. اگر سید عبدالرشید کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلا حکم کیا دے گا؟ سید عبدالرشید کو اگر وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا جائے تو میں ایمانداری کو اس پوری قوم کا جو ہے وہ وتیرہ اور خاصہ بناؤں گا. ٹھیک ہے. سید عبدالرشید کا نظریہ، حقیقی تبدیلی، اسلامی تبدیلی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حقیقی تبدیلی ہی اسلامی تبدیلی ہے اور اسلامی تبدیلی ہی حقیقی تبدیلی ہے. لیاری کے عوام کو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے سید عبدالرشید آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں کے پاس یہ موقع ہے اور اس موقع کا جرت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ایماندار لوگوں کو منتخب کریں. 25 جولائی کو ہونے والے انتخاب میں صوبائی اور قومی اسمبلی پر کتاب کے نشان پر ووٹ دیں. نہ صرف ووٹ دیں بلکہ ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو ابھاریں بھی اور اس کی حفاظت بھی کریں. انشاءاللہ خوشحالی ان کا مقدر بن جائے گی. بیسٹ آف لک سید عبدالرشید. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، سید عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا اپنا ایک نظریہ، ایک منشور جو ایم ایم اے کے ساتھ ان کا جڑا ہے، انہوں نے آپ سب کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ لیاری کے لیے واقعی کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر عوام بھی چاہتی ہے کہ لیاری اب بدل جائے تو سید عبدالرشید صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا. ایم ایم اے لاؤنج سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان حارث عالم کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا